فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، مولانا عمر والد سے معلوم کرتے ہیں نماز میں مختلف قسم کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، ان سے بچنے کا کیا علاج ہے اور کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جی ہاں، بہت سی مرتبہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو طرح طرح کے وسوسے اور خیالات ذہن و دماغ میں آنے لگتے ہیں۔ یہ شیطان کا ایک مومن اور نمازی پر حملہ ہوتا ہے تاکہ اس کا دھیان اور توجہ نماز اور اللہ سے ہٹ جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وسوسوں اور خیالات کا آنا برا نہیں ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ ہم انہی خیالات میں پڑ جائیں۔ جب بھی کوئی وسوسہ یا خیال آئے تو ہم فوراً ان خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دوسرا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کے مستحبات اور سنتوں پر عمل کرنے کا پورا اہتمام کریں۔ ہم جس رکن کو ادا کر رہے ہوں اس رکن میں یہ غور کریں کہ مجھ سے کوئی سنت تو ترک نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس بات کا اہتمام کریں گے تو وہ خیالات ہمارے ذہن سے ختم ہو جائیں گے۔ خشوع اور خضوع کا اہتمام کرنا، اسی طرح اچھی طرح وضو کرنا، نماز کے لیے تیار ہونا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان وساوس کا اور خیالات کا علاج ممکن ہے۔ مولانا احمد شریف بمبئی سے معلوم کرتے ہیں ثلاث جدہن جد والی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر مذاق بھی کیا جائے تب بھی وہ حقیقت میں واقع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے مذاق میں بھی کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، پھر آدمی کتنی ہی بار کہتا رہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ مذاق نہیں بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہی حال نکاح کا ہے اور یہی حال رجعت کا ہے۔ سہیل خان مہاراج سے معلوم کرتے ہیں لڑکوں کا اپنے ہاتھ پر مہندی وغیرہ سے نام لکھنا کیسا ہے؟ مرد کے لیے سر کے بالوں میں اور داڑھی کے بالوں میں کالے رنگ کے علاوہ مہندی وغیرہ لگانا جائز ہے، اور اگر ضرورت ہو یا کوئی مجبوری ہو تو پاؤں کے تلووں پر بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ ہاتھوں پر مرد کے لیے مہندی لگانا یا نام لکھنا یا اور نقش و نگار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، جو گزشتہ روز آپ سے سوال پوچھا گیا تھا تو اس کا جواب ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے کافی دوستوں نے صحیح جواب دیے ہیں، ان کے نام آگے ویڈیو میں پیش ہیں۔ عدیل الزماں مکرانہ راجستھان سے معلوم کرتے ہیں بغیر اجازت کسی کے وائی فائی کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، کسی آدمی کا اپنا پرائیویٹ اگر وائی فائی ہو تو اس کا استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ کوئی پبلک پلیسز ہیں وہاں وائی فائی لگا ہوا ہے اور جس کی عام پرمیشن ہے استعمال کرنے کی تو پھر وہاں تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے پرائیویٹ وائی فائی کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے، اور اگر ہم اس کی اجازت کے بغیر وائی فائی استعمال کرتے ہیں تو یہ چوری میں داخل ہوگا، اور چوری کرنا اسلام میں نہایت ہی قابل مذمت عمل ہے۔ سرفراز احمد کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کیا پھوپھی اپنے بھتیجے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، پھوپھی اپنے بھتیجے کو دودھ تو پلا سکتی ہے، لیکن دودھ پلانے کے بعد اب پھوپھی اس لڑکے کے لیے رضاعی ماں بن جائے گی، اور اس لڑکے کے لیے اب اپنی پھوپھی کی لڑکیوں سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، چونکہ وہ اس کی رضاعی بہنیں بن گئی ہیں، اور جس طرح نسبی بہنوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح رضاعی بہنوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں کیا عورتیں بجنے والے زیورات جیسے پائل وغیرہ پہن سکتی ہے یا نہیں؟ عورتوں کے لیے زیورات کا پہننا، پازیب کا، پائل کا، اسی طرح ہار کا، گلے میں، ناک میں، کان میں، پاؤں میں جائز ہے، لیکن ایسے زیورات پہننا جائز نہیں ہے جن میں ایسے گھنگرو لگائے جائیں ارادے کے ساتھ کہ وہ بجنے والے ہوں،
اور پھر وہ پہن کر چلے تو اس سے آواز نکلے، ایسے زیورات پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے چوڑیوں کا، تو چوڑیوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے آواز ہوگی تو دوسروں کو سنائی دے گی، بلکہ چوڑیاں یہ کانچ کی ہونے کی وجہ سے جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو بلا قصد اور ارادے کی بھی آواز نکلتی ہے، لہذا چوڑیوں کی وجہ سے اگر آواز نکلے تو وہ حرج اور گناہ نہیں ہے، لیکن بجنے والے زیورات یہ جائز نہیں ہیں۔ امیر اعظم قاسمی صاحب معلوم کرتے ہیں مسجد میں جماعت ثانیہ کا کیا حکم ہے؟ ایسی مسجد جس میں امام بھی طے ہو، مؤذن ہو، اس کے نمازی بھی عام طور سے متعین ہو، ایسی مسجد میں اگر ایک جماعت ہو جائے تو پھر دوسری جماعت اس میں کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، چونکہ اس کی وجہ سے پہلی جماعت کی لوگوں کے دلوں سے عظمت ختم ہو جائے گی۔ جماعت جہاں فضیلت کی چیز ہے وہیں جماعت میں آدمیوں کی کثرت بھی مطلوب ہے، لہٰذا دوسری جماعت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے تو مسجد نبوی میں نماز ہو چکی تھی، وہاں صحابی موجود بھی تھے، تب بھی آپ نے دوسری نماز ادا نہیں کی بلکہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر کے افراد کے ساتھ مل کر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن مسجد نبوی میں دوسری جماعت نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی مسجد ایسی ہو جو خاص طور سے مسافروں کے لیے بنائی گئی ہو، یا بس اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پر ہو، تو وہاں کتنی بھی جماعتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے پیش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس ملک کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ سبھی حضرات، تمام دوست جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ مولانا عادل جے پور سے معلوم کرتے ہیں عورت کس کس کا جھوٹا کھانا کھا پی سکتی ہے؟ خواتین اپنے محرموں کا جھوٹا کھانا پینا کھا پی سکتی ہیں، لیکن جو غیر محرم ہو ان کا جھوٹا کھانا پینے میں چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے غیر محرموں کا جھوٹا کھانے پینے سے احتراز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ شاہ رخ کوٹا سے معلوم کرتے ہیں کیا حجر اسود قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ حجر اسود کے بارے میں ایسی کوئی روایت کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ آصف محمد پرچون والے ٹپرانا سے معلوم کرتے ہیں روایت کے مطابق تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑا درجہ وہ تہجد کی نماز کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عام طور پر 8 رکعتیں تہجد کی نماز پڑھنے کی تھی، اس کے علاوہ 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک بھی تہجد کی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے بچے کے کان میں کون سی اذان دی جائے گی، فجر والی یا ظہر وغیرہ والی؟ جی ہاں، بچے کے کان میں جو اذان دی جائے گی وہ فجر کے علاوہ دیگر نمازوں کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، یعنی الصلاۃ خیر من النوم کے علاوہ وہ اذان دی جائے گی۔ اور جنہوں نے صحیح جواب ہمارے کمنٹ باکس میں دیے ہیں ان کے نام یہ ہیں: محمد شاداب قاسمی کیما گڑھ سے، محمد صابر ڈھالی پور سے، محمد سعود عالم ناگلوئی سے، ابو بکر خان پٹھان، محمد آزاد باغپتی، سہیل خان، محمد انصار بیغ جالون سے، شیخ ظہیر، ارشد علی۔ بہت شکریہ آپ سبھی بھائیوں کا، اور بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اپنے سوالات اینڈ جوابات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔